اسی طریقے سے بعض علماء اس وقت اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے علامات قیامت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروانے کے لیے آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اسلام کے ساتھ کوئی اخلاص ہوتا ہے ان کا؟ وہ اپنے یوٹیوب کے ویوز کے لیے، کوئی ڈالرز کے لیے، یا بعض لوگ مخلص بھی ہوں گے اپنی ویژول تھنکنگ کے اندر، چونکہ وہ خود تو جا نہیں نہ سکتے تو وہ وی لاگ بنا دیتے ہیں لوگوں کے بچوں کے لیے. جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہماری پولیٹیکل جماعتیں جتنی ہیں، ان کے لیڈرز، ان کا آپ کو کوئی بچہ کسی دھرنے میں، کسی پروٹیسٹ میں نظر نہیں آئے گا. اپنے بچے باہر سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بچے باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. تو بڑا آسان کام ہے وہاں بیٹھ کے یہاں فتنہ، کیونکہ آپ نے خود تو آنا نہیں نا ادھر، گراؤنڈ ریئلٹی تو آپ نے فیس نہیں کرنی، لوگوں کے بچوں کو آپ قربان کریں. تو اسی طریقے سے یہ دیندار لوگ بھی، مجاہدین اور فلاں فلاں اللہ کے بندوں، کون سا جہاد اور کون سے مجاہدین یار؟ اللہ سے ڈر جاؤ. کس چیز کو تم جہاد کا نام دے رہے ہو؟ پراکسیز بنی ہوئی ہیں امریکہ اور رشیا کی، سنی شیعہ کنفلکٹ ہے جس کا جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. لہذا سورہ التوبہ کی آیات پڑھ کر، سورۃ النساء کی آیات پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اور آج کل یہ شام، جیسے ہی کوئی شام میں معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ساری حدیثیں صحیح مسلم شریف کی، سنن نبی داؤد کی نکال کے تو وی لاگ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. جی قرب قیامت کا وقت آ چکا، اب جناب امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونے والا ہے. بالکل یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا بھائی، نہ اس وقت کا اس وقت سے فی الوقت کوئی لینا دینا ہے. شاید سینکڑوں سال اور لگ جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ فتنہ ہمارے دور کے اندر آ جائے، وہ آزمائش اللہ نہ کرے. ویسے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان احادیث میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2011 میں عرب سپرنگ آئی، ہمارے یہاں جیلم شہر میں بھی کتنے بچے گمراہ ہوئے، اور وہ شام سے متعلق حدیثیں لا لا کے کئی جو ہے وہ داعش کے ساتھ شامل بھی ہو گئے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری جو یہ اہل حدیث کی جماعت تھی، جماعت الدعوہ، اس کے مجاہدین بیچارے بے روزگار تھے، انہوں نے بھی داعش کی شمولیت اختیار کر لی. پھر FATF حافظہ اللہ تعالی آیا، پھر فوج کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ہماری پھر فوج نے کہا کہ جی یہ جہادی تنظیموں سے اب ہاتھ ہمیں اٹھانا ہوگا. ڈان لیگز جو اس وقت انہوں نے نام دیا تھا، وہ بعد میں پالیسی بن گئی ملک کی کہ بھائی یہ کام اب ہم نے نہیں کرنا. وہ سارے نوجوان داعش میں چلے گئے. کتنے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اسلامک ریولوشن آ گئی ہے. تو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر دھوکہ دیا جا رہا ہے. شام سے متعلق جو احادیث ہے نا جی، وہ زیادہ تر صحیح مسلم کے اندر ہیں. وہ احادیث بخاری میں بھی دجال سے متعلق، عیسیٰ ابن مریم سے متعلق احادیث ہے. مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کے 13 کتابوں کے نوٹس ہیں یہ 3 جلدوں پہ، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اس کی آپ تیسری جلد کھولیں، یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ PDF کی فارم میں مشکات موجود ہے، اور ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے منگوا سکتے ہیں. ہم نو پروفٹ نو لاس، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی دے دیتے ہیں. اکیڈمی میں تو آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ 15 دسمبر 2024، ہم نے 3000 اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے، مارکیٹ میں 9000 کی ہے. باقی پیسے اکیڈمی برداشت کرتی ہے. لیکن یہ صرف آفر ان کے لیے جو یہاں آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آیا یہاں سے خرید کے باہر جا کے بیچنا شروع کر دے. نہیں، ہم نے اس میں اپنی جیب سے پیسے لگائے. اور ڈاک میں آپ کو یہ 6000 روپے کی ہم بھیج دیتے ہیں، کیونکہ TCS کے تھرو بھیجنی ہوتی ہے تو اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں آ کر آپ 3000 کی لے سکتے ہیں. اس کی آپ تیسری جلد کھولیں، اس میں جو علامات قیامت سے متعلق چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، کئی ایک چیپٹرز ہیں، وہ آلموسٹ 161 احادیث ہیں، یعنی 150 سے زیادہ احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات المصابیح میں 5360 سے لے کر 5520 تک مسلسل یہ احادیث ہیں، جس میں دجال سے متعلق احادیث، نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث، علامات قیامت سے متعلق
احادیث شام سے متعلق، امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، قرب قیامت میں جو ملاحم ہونی ہے یعنی جنگیں، ان سے متعلق، فتن سے متعلق، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، اور واضح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹائم پیریڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. شام کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ بالکل قرب قیامت والی احادیث ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اور ان کے دجال کو قتل کرنے سے متعلق ہے، اس دور سے متعلق نہیں ہے. کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، یعنی استنبول کو، تو استنبول تو آلریڈی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترکی بھی کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا. بیت المقدس کو فتح کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہوگا، اس وقت بھی ہے اور اب گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے کچھ عرصے بعد شام این ممکن ہے اسرائیل کے پاس آ جائے. گولان کی پہاڑیاں تو انہوں نے قبضے میں کر لی ہیں، اور میرے منہ میں خاک، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید مستقبل میں ایران تک بھی اسرائیل کی حکومت پہنچ جائے، جو نظر آ رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ وہ 7 اکتوبر 2023 سے جو سٹارٹ ہوا تھا، حماس کے جو اٹیک تھے، اس وقت دنیا اسرائیل کے اوپر تان کر رہی تھی کہ جی اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن میں 5000 اٹیک ہو گئے. اور بھائی ان کو سب کچھ پتا تھا، وہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے تھے. وہ تو بڑے خوش تھے، اندر تھے کہ ایک بار یہ حملہ کریں، پھر ہم اس حملے کو بنیاد بنا کر ان کو ختم کر دیں گے. اور آپ میری اس وقت بھی ویڈیو دیکھیں، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اب اسرائیل رکے گا جب تک کہ اس پورے معاملے کو ختم نہ کر دے. یہ میری خواہش نہیں تھی، نعوذ باللہ. میں تو کہتا ہوں آج امریکہ ختم ہو جائے، اسرائیل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیں امریکہ کا، اور مولانا عمران خان صاحب کو رشیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں، ٹھیک ہے جی، مفتی منیب الرحمان صاحب کو پاکستان کا، ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب کو افغانستان کا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہماری خواہش ہے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ موجود ہیں، ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم پولیٹیکل جماعتوں کی طرح اپنی خواہشات کے اوپر ویلاگز بنا کے خود سے تو نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اب فلاں ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بندہ تو 1.5-2 سال سے اندر ہی ہے، اور 150 دفعہ وہ آزاد ہو چکا ہے ان 1.5 سالوں کے اندر، لیکن جیل میں ہے. جیل وہ اکیلا کاٹ رہا ہے، باہر تو صرف مزے لے رہے ہیں لوگ، اس کے نام کے اوپر چندہ بٹور رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اپنی. تکلیف سے تو ایک بندے کو گزرنا پڑ رہا ہے نا. تو یہ ساری چکر بازیاں ہوتی ہیں، اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ احادیث آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، بالکل اس کے الٹ ہے. اس میں تو یہ ساری اسلامک جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں یہ ختم ہونی ہیں، اس کے بعد اس فال کے بعد پھر دوبارہ سے رائز ہونا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیڈر امام محمد مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے، اور پھر دجال کا فتنہ آئے گا جو امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. پھر اس کے لیے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نزول فرمائیں گے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج چونکہ شام سے متعلق گفتگو کرنا، اس وقت دنیا کو بتانا کہ جہاد اور قتال کے نام کے اوپر یا اسلامک گورنمنٹ کے نام کے اوپر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. لہٰذا یہ آنکھیں کھولیں اور کسی بھی اس قسم کی نیوز کا شکار نہ ہو جائیں کہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں اپنے راستے سے. بہرحال اس اعتبار سے تو خوشائن ہے کہ جو لوگ بیچارے قید تھے ان جیلوں کے اندر انہیں آزادی ملی ہے، اور سنی مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا. لیکن اب بعد میں کیا ہونا ہے، شام کا حشر بھی لیبیا والا، عراق والا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسی طرف ہی معاملات جائیں گے. اللہ کرے کوئی بہتری ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اینڈ آف ٹائمز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں تو یہ تمام تباہیاں ہونی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کا رائز سٹارٹ ہونا ہے. اس اعتبار سے تو
اس زمانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج کل کی صورتحال کے ساتھ. لہذا یہ دوبارہ سے جو احادیث دریافت کر لی ہیں پہلے سے موجود تھیں, 2011 میں بھی سامنے آئیں, پھر جب داعش کو شکست ہو گئی پھر وہ دوبارہ سے لوگوں نے اپنی لائبریریوں میں واپس شام والی حدیثیں رکھ دیں. پھر 2017 میں یہ تنظیم بنائی ابو محمد جولانی نے, حیت التحریر الشام, اس کے کامیابی کے بعد یہ 8 دسمبر 2024 کو اب دوبارہ سے وہ لائبریری سے حدیثیں برآمد ہو گئی ہیں. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہ پھر واپس وہاں چلی جائیں گی. یہ اس زمانے سے متعلق ہی نہیں ہے, یہ اس زمانے سے متعلق ہے جب یہ سارے کے سارا سسٹم کفار کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر ایک نیا قتال ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں تو ہے کہ قسطنطینیہ فتح ہوگا, تو اس وقت تو الحمدللہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے پاس ہے, آج کا استنبول. اس کا مطلب ہے یہ بھی جاتا رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یورپ کو بڑا چبھتا ہے ملک ترکی, ایک ہی ملک ہے مسلمانوں کا جو یورپ کے سینے میں ہے, اور انہیں کسی صورت یہ ملک بھاتا نہیں ہے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو یہی وہ اس کی باقیات ہیں, اور اس وقت کمال اتا ترک نے بڑی بہادری کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ ایٹ لیسٹ ترکی کو ایز اے ملک بچا لیا. باقی اس کا جو کردار تھا وہ کس قسم کا تھا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس زمانے میں, جب کہ آپ سمجھ لیں دنیا کی ساری سپر پاورز ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. ترکی کا تو انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دینا تھا, لیکن پھر بھی اتنا بڑا ملک مسلمانوں کو مل گیا, اللہ کا شکر ہے. اس وقت وہ ایک سیکولر ملک کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا, لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامک ریولوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ کی عرب کی سرزمین سے, بلکہ ریوائیو کی, اسلام تو ہمیشہ سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, وہ وقتی طور پر حکومت میں نہ رہے, لیکن وہ چنگاری کبھی بجھتی نہیں ہے, وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا. انقلاب آج بھی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, چاہے حکومت میں بھی نہ ہو تب بھی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب وہاں پر طیب اردگان جیسا حکمران آ گیا, اگرچہ وہ بھی ایک آلموسٹ ڈکٹیٹر ہی ہے, لیکن بہرحال پچھلے جتنے حکمران ہیں ان سے بہتر ہے. اسلام کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے, کمزوریوں کے باوجود ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے وہ بندہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے.